بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرہ کے بعد کل ہم نے چھٹی دعا جو کلمہ چھٹا رد کفر ہے اس کا معنی ترجمہ سمجھا اور پڑھا تھا۔ آج ہم مختصر وقت میں یعنی اسی تاریخ میں 19 ربیع ثانی شریف کے درس میں کفر کی قسمیں سمجھیں گے۔ کفر کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا معنی مطلب کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو اور ہم جانیں سمجھیں کہ یہ بات کفر ہے، یہ ہم نے نہیں کہنی، نہ کرنی ہے، نہ سننی ہے۔ تو یہ باتیں جب ہمیں پتہ چلیں گی تو پھر ہم اپنا ایمان بچا سکیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے۔ آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے۔ اور اگر ہم ان کفر کے قسموں کو اور معنوں کو نہ سمجھیں گے تو یہ کفر جو ہیں ہمارے ایمان کو جلا دیں گے۔ اس لیے کفر کی قسمیں ہیں، 4 قسمیں ہیں اور پھر اس کی 9 قسمیں، آگے تھوڑی بہت تفصیل ہے، یہ ہم 10 سے 12 منٹ میں مکمل کریں گے۔ آپ تمام طلباء توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں پہلے پارے کے شروع میں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ڈٹے رہیں گے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ شاید پاک کا ترجمہ ہے۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، آپ انہیں ڈرائیں محبوب یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس آیت پاک کے تحت تفسیر خازن میں عربی میں جلد اول صفحہ 31 اور عجائب الفقہ میں مفتی جلال الدین افریدی علیہ رحمن ہے، کفر کی بڑی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں۔ پہلی قسم فرماتے ہیں کہ کفر انکاری۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ کفر انکاری۔ انکار کا مطلب کیا؟ یعنی نہ تو دین کو دل سے صحیح مانے اور نہ زبان سے اقرار کرے، جیسے فرعون کا کفر۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو پہلی قسم کون سی ہے؟ کفر انکاری۔ کیا؟ کفر انکاری۔ یعنی یہ ایسا کفر ہے یعنی نہ دل سے مانے نہ زبان سے مانے، جیسے فرعون کافر تھا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی کفر انکاری۔ دوسری کفر کی قسم ہے حجودی۔ کیا؟ حجودی۔ دین کو دل سے صحیح مانے مگر زبان سے اقرار نہ کرے۔ حجودی کفر یعنی جو دین کو دل سے صحیح نہیں مانتا مگر زبان سے دعویٰ رکھتا ہے کہ دین سچا ہے، دل سے نہیں مانتا، یہ کفر حجودی ہے۔ اس کی مثال جیسے یہود و نصارہ کا کفر، یعنی یہودی اور عیسائی دل سے مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین سچا ہے، مسلمانوں کے نبی سچے ہیں، وہ دل سے صحیح مانتے ہیں مگر زبان سے اقرار کر کے دین قبول نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ دوسری قسم ہے کفر کی۔ تیسری قسم ہے کفر نفاقی۔ کیا کفر؟ یعنی منافقت۔ دین کو دل سے صحیح نہ مانے مگر زبان سے اقرار کرے، جیسے ابی بن سلول کا کفر، یعنی جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول ہے، وہ دل سے دین کا دشمن تھا اور اپنے مفادات کے لیے زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ کفر نفاق کی، یعنی دل میں کفر سے محبت ہو اور زبان پہ اسلام کا نام لے،
یہ کفر نفاق کی یعنی منافقت۔ چوتھی قسم کفر انادی، کون سی؟ کفر انادی، اناد، ہٹ دھرمی، برادری پرستی، یہ چوتھی قسم ہے کفر کی، یعنی دین کو دل سے صحیح بھی مانے اور زبان سے اقرار بھی کرے، اور زبان سے اقرار بھی کرے، مگر دین اسلام کو اپنا دین قرار نہ دے۔ یعنی کوئی یہ شخص کہے کہ دین اسلام سچا ہے، دین کو لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہے کہ یار دین سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدد کرو، دین سچا ہے، یہ سب کچھ مانتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ جو دین محمد عربی لے کر آئے وہ میرا بھی وہی دین ہے، یہ نہیں مانتا، یہ کفر انادی ہے۔ جیسے ابو طالب کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا دین سچا ہے، بڑی مدد اور خدمت کی، لیکن یہ نہیں کہہ سکے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ لے کر آئے ہیں ابو طالب کا بھی وہی دین ہے، یہ وہ نہیں کہہ سکے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ چار قسمیں ہو گئی کفر کی، کتنی؟ چار۔ کفر انکاری، ججودی یا اجودی، کفر نفاقی، کفر انادی۔ اس سے آگے آخری بات کرتے ہوئے مزید کفر کی 9 قسمیں ہیں، کتنی؟ 9۔ نمبر 1 کافر، جو شخص ظاہراً اسلام نہ لائے۔ نمبر 2 مشرک، جو ایک سے زیادہ خدا مانے۔ نمبر 3 کتابی، جو شخص سابقہ دینوں کا منسوخ کا منتقد ہو، یعنی پچھلے دینوں کے ماننے والا ہو، جو منسوخ دین ہو چکے ان کو ماننے والا ہو اور دین اسلام کو نہ مانے، تو یہ کتابی ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ معطل، جو وجود باری تعالیٰ کا منکر ہو، یعنی دہریہ لوگ جیسے کمونسٹ جو سائنسدان ہیں وہ خدا تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، تو یہ کفر کی چوتھی قسم ہے۔ 5ویں قسم زندیق، زندیق جو شخص نبوت کا اقرار کرتا ہو، شاعر اسلام کا اظہار کرتا ہو، مگر دل میں کفر یا عقائد۔ زندیق وہ ہے جو نبوت کا بھی اقرار کرے اور شاعر اسلام، دین اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان کا بھی اظہار کرتا ہو، مثلا نماز ہے، اسلام کی نشانی ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہ شاعر اسلام ہے، اس کا وہ اظہار بھی کرتا ہو مگر دل میں کفری عقائد رکھتا ہو، دل میں کفری عقیدے ہوں، مثلا جنت خونی، دوزخ خونی، فرشتے خونی، اگاں پتہ نہیں کی ہونا، مولویوں دے بنائے ہوئے مسئلے نے، یہ سب باتیں دل میں رکھتا ہو اور ظاہر سے اسلام ختم نبوت کا بھی اقرار کرتا ہو اور دین اسلام کی نشانیوں کا بھی اظہار کرتا ہو، تو یہ زندیق ہے۔ اس سے آگے 7ویں قسم مرتد ہے۔ مرتد وہ شخص ہے جو اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائے، وہ مرتد ہے۔ اس کے بعد 8ویں قسم دہریہ، جو زمانے کو قدیم جانے، یعنی دہریہ فرقہ جو ہے وہ خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ کائنات اپنے آپ بنی اور چل رہی ہے اور اسی طرح چلتی رہے گی۔ آج میڈیا کے اوپر نوجوان نسلوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، نوجوان نسلوں کے ایمان کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے اس طرح کے سکالر بنے ہوئے ہیں، نام نہاد، جو اس طرح کی باتیں نیٹ کے اوپر عام چل رہی ہیں۔ اس سے اگلی قسم 7ویں منافق، جو شخص بظاہر اسلام لائے اور حقیقت میں کافر ہو۔ آگے نمبر 9 ملحد، جو شخص شریعت سے کفر کی طرف کوئی حجت دلیل بیان کرے، اس میں وجود باری تعالیٰ کو ماننے کی شرط ہے، نہ نبوت کے ماننے کی شرط، نہ کفر چھپانے کی شرط، نہ پہلے اسلام کو ماننے کی شرط۔ یہ کفر کی تمام اقسام سے عام ہے، یعنی آخری یہ جو 9ویں قسم ہے ملحد ہے۔ ملحد کا اصل میں معنی یہ ہوتا ہے
تو اس کا دین مذہب کوئی نہیں ہوتا، ملحد کا اس کا دین مذہب کوئی نہیں ہوتا، اصل میں وہ بے دین ہوتا ہے۔ تو وہ کفر لو دلیل لے کے اسلام دے کسے گل نو جو اسلام منع کردا ہے اس منع کیتی ہوئی گل نو ہووے دین اسلام دے وچ او گل دلیل لیکن ہووے منسوخ دلیل اس تو مطلب لے کے اگا برائیاں دے جناب اڈے کھول دے وے وہ ملحد۔ مثلا بے پردگی دین اسلام میں حرام ہے۔ اب پردہ جب نازل ہوا تھا سن 4 ہجری میں، اس سے پہلے کے واقعات جو بعض صحابیات کے عورتوں کے ہیں کہ وہ جنگوں میں جاتی تھی مرم پٹی اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، اب وہ حکم تو تھا دین اسلام میں لیکن ابتدا میں تھا، بعد میں جب قرآن پاک کے احکام آتے گئے تو عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم ہو گیا۔ اب جتنا یہ نیچری طبقہ ہے، سکولی جو بھی ہیں، یہ میڈیا والے لنڈر فنڈر جتنے ہیں، اب یہ دلیل وہ دیں گے اور کفر کی راہ کو کھول لیں گے کہ عورتوں کو پردے میں رکھنا ان پر ظلم ہے۔ تو یہ ملحد لوگ ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو یہ 9 قسمیں ہم نے کفر کی پڑھی ہیں، اور اس کو یہاں بات ختم کرتے ہوئے علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک شعر پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی پہ مگر، خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی پہ مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ جو الہاد کا معنی ہم نے پڑھا، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، یہ کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا۔ مطلب یہ ہے اقبال علیہ رحمہ فرماتے نے کہ خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی پہ مگر، خوش تو ہم بھی ہیں نوجوانوں کی ترقی پہ مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی ترقی پہ ہم خوش تو ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ نوجوان ترقی کی راہ پر چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کچے کچے حادثے بھی آ جاتے ہیں کہ جس ترقی کو اس قوم نے شعور سمجھ لیا ہے وہ تو الہاد اور بے دینی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، وہ زندگی کا لفظ جو ہم نے پیچھے پڑھا، مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی، آج کے دور کے ملا ہیں جو ننگے مسلمانی۔ اقبال کہتا ہے نوجوان اس اپنے دور کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے مجھ کو یعنی ساڑھے نوجوان مسلمانوں نے اس انگریز کی تعلیم نے زندیق بڑھا دیتا ہے، زندیق بڑھا دیتا ہے۔ آج کے دور کے ملا ہیں کہ وہ ننگے مسلمانی، کہ اس دور دے جڑے دین اسلام دے نا تے مولوی بڑے ہوئے نے نا تے پیر بڑے ہوئے نے جڑے اس انگریز دی تعلیم دا راہ کھول دیں تین دے ہاستے دعاواں کر دیں بھی کامیابی ملے۔ اقبال فرماندے نے اس ساڑھے دین اسلام دے وچ بدنما داغ ہے دین اسلام دے نا دے اٹھتے۔ تو یہ اقبال کے چند اشعار کے ساتھ ہمارا یہ درس اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو آج ہم نے کتنی باتیں سیکھی؟ کفر کی قسمیں 9 سیکھی ہیں ہم نے، کتنی؟ 9 قسمیں، کافر، مشرک، کتابی، معطل، زندیق اور مرتد، منافق، دہریہ، ملحد، اور کفر انکاری، کفر حجوتی، کفر نفاقی، کفر اناتی، یہ ہم نے آج پڑھی۔ اور یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ تبیان القرآن جلد اول صفحہ 294، اور اصل میں رد المختار جلد 3 صفحہ 296 جو ہمارے فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کل ہم اسی حوالہ سے، کفر کے حوالہ سے، کل ہم انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جات سے کچھ پڑھیں گے کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن اعلیٰ حضرت کا ہم نام لیتے ہیں اور لینا چاہیے اور کلام پڑھتے ہیں۔
مصطفیٰ جان رحمت تیرا شمع بز میں ہدایت تیرا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت تیرا اللہ تعالیٰ درود پاک کا صدقہ ہم تمام طلباء کو، تمام گاؤں والوں کو، والدین کو، بچوں کو، بچیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے اور تمام جملہ موذی امراض اور جملہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے۔